اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ زاویہ سے ایک نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ غلطیاں ہونے والی ہیں۔ وہ سوہا کی محبت کا طلبگار ہے اور سوہا سے سچی محبت بھی کرتا ہے، لیکن سوہا کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ جو راستہ چننے والا ہے وہ بالکل ہی غلط ہوگا۔ زاویہ سوہا سے نکاح کرنے کے بعد فوراً ہی رخصتی کی ڈیمانڈ رکھ دے گا، جس بات پر سبھی لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہونے والے ہیں اور زرکا اس بات پر بہت ہی زیادہ اعتراض کرنے والی ہے، کیونکہ اسے پہلے ہی اس بات پر اعتراض تھا کہ زاویہ کو آخرکار کیا سوجی تھی جو اسے سوہا جیسی لڑکی پسند آ گئی۔ زرکا کے ذہن میں پہلے سے ہی ترکیبیں چل رہی تھی کہ ٹھیک ہے یہ نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں وہ سوہا کی رخصتی نہیں ہونے دے گی۔ زرکا سے جو یہ ہضم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ سوہا کا اتنے بڑے گھر میں رشتہ آخرکار کیسے ہو گیا، اور جب اپنی اس خواہش کا زاویہ اظہار کرے گا کہ وہ فوراً ہی رخصتی چاہتا ہے تو زرکا ہی سب سے زیادہ اعتراض کرنے والی ہے، لیکن زاویہ فوراً ہی اپنے غصے سے اسے چپ کروا دے گا، اور زاویہ کے روب کی وجہ سے نہ ہی زرکا اور نہ ہی کسی اور میں اتنی زیادہ ہمت ہوگی کہ وہ زاویہ کو روکے، اور زاویہ سب کے سامنے سوہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور سوہا زاویہ کے اس رویے کی وجہ سے اپنی بہت ہی زیادہ انسلٹ محسوس کرے گی کہ کس طرح زاویہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے رخصتی کر کے لے گیا ہے۔ زرکا کو یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگنے والی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فوراً سے اس طرح سوہا کی رخصتی ہو، اور سوہا کا اتنے بڑے گھر میں رشتہ طے ہوا ہے، اسی لیے وہ فیصلہ کرے گی کہ سوہا کو اس گھر میں چین سے نہیں رہنے دے گی۔ اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنا کرائے کا گھر چھوڑتے ہوئے عمر کا بہانہ بناتے ہوئے سوہا کے گھر داخل ہو جائے، تاکہ سوہا کے قریب رہے، زاویہ کے قریب رہے، اور ان دونوں کے درمیان جس حد تک ہو سکتا ہے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی عصمت پر نظر پڑنے والی ہے اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ عصمت اور زارا کی شادی کا بہت ہی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور دونوں کا بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ پوری کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے کر کے عصمت دوسری شادی کر لے، تاکہ جس طریقے سے سوہا کی بڑے گھر میں شادی ہوئی ہے تو اسے عیش و آرام مل رہا ہے تو اس کے نصیب میں بھی عیش و آرام ہو۔